بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا۔ انگنت درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر خود رب کائنات نے درود و سلام بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی سامعین کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک وہ مہینہ جو کہ بہت سی برکتیں، بہت سی رحمتیں اپنے ساتھ سمیٹ کر لاتا ہے اور ہماری جھولی میں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور ہم پر ایک ایسی کتاب جو کہ لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھی ہے اس نے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے خود اٹھائی ہے۔ قیامت تک اس کتاب میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ایک نقطے کی ہیر پھیر بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ اس سال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تفسیر قرآن کے ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز آج سے لے کر چاند رات تک ہم کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے بھی احکامات، جتنی بھی وعیدات، جتنے بھی حکم ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہم ان پر کاربند ہوں، ان پر عمل پیرا ہوں، ان کو سمجھیں، ان کو پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے سے اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ اس کی اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا جائے۔ سینے میں محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر، اس کو یاد کر کے اس پر عمل کرنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا۔ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ارشاد ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی ٹیکسٹ بک میں آپ دیکھ لیں، جو کورس ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اسلامیات میں، اس کی اگر ابتدا آپ دیکھ لیں تو ایک ہی حدیث سے ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہی امپلیمنٹیشن ہم قرآن کریم فرقان حمید میں بھی کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن پاک کو سنا کرتے تھے، اس کو پڑھا کرتے تھے، اس کو یاد کیا کرتے تھے، جب تک اس پر عمل نہ کر لیتے، اس آیت پر عمل نہ کر لیتے، تب تک آپ آگے بڑھ کر کسی اور آیت کو یاد نہیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور اس معجزے میں 6666 آیات موجود ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کمپلیٹ زندگی گزارنے کا پیکج دیا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا کی، تو جس طرح سے اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو پہلی سورت بیان فرمایا، قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات اتری، اس کے بعد سورۃ المدثر، سورۃ المزمل آیات کا نزول ہوتا رہا، لیکن جو ایک کمپلیٹ صورت، مکمل صورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ وہ پہلی صورت بھی ہے۔ اگر ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی بات کریں یا سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا لب لباب ہے۔
پورے قرآن میں جو بات اللہ رب العزت نے بیان فرمانے کی کوشش کی ہے، جو بیان فرمائی ہے، جو احکامات نازل فرمائی ہیں، ان کا لب لباب سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو سکھانا چاہتا ہے۔ بینگ اے ٹیچر اگر میں اپنی بات کروں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی اچھی سے اچھی بات، اچھی سے اچھی چیز اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچائی جائے اور ان سے اس بات پر عمل کروایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا اور بندے کا تعلق کس طرح سے مضبوط کیا ہے، اگر میں سورۃ الفاتحہ پڑھوں تو مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو۔ پہلا حصہ اس نے اپنی تعریفات، اپنی تحمیدات پر مبنی رکھا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کی پناہ مانگ لیجئے تعوذ پڑھ کے۔ آپ جب بھی آپ تعوذ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز شیطان آپ کے قریب نہیں بھٹکے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ مردود قرار دے دیا اسے، بہکاتا ہے وہ ہمیں، ہر طرح سے آتا ہے، آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا۔ اتنا کیوں پڑھ رہے ہو بھائی، اتنا تھک جاؤ گے، گلا خراب ہو جائے گا، اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کو بھگا دینا ہے ہم نے تعوذ پڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے 3 نام اس بسم اللہ میں موجود ہیں۔ اللہ اس کا ذاتی نام، الرحمن بہت رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے، یعنی کہ ایک جو اس کا نام ہے، جس نام سے وہ پہچانا جاتا ہے وہ اللہ ہے، اس کا ذاتی نام ہے۔ اور اس اللہ کی برکت اتنی ہے کہ آپ اس اللہ کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا فرمائیں گے۔ سب سے زیادہ مسلمان کو کس چیز کی طلب کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے استغفار، معافی، رحم، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر معافی ہوگی، رحم ہوگا، اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوگا تو دنیا میں اور آخرت میں ہماری کامیابی یقینی ہے انشاءاللہ العزیز۔ الرحمن کہا جاتا ہے، اگر میں الرحمن اللہ رب العزت کے اسم کی بات کروں تو یہ اللہ رب العزت کا صفاتی اسم ہے، یعنی کہ صفت ہے اللہ رب العزت کی الرحمن۔ یہ تمام یونیورس پر اللہ رب العزت کے لیے کہا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ ایمان نہیں لائے، جو کہ غیر مسلم ہیں یا جانور ہیں یا کوئی اور ایسی مخلوق ہے جس کو ہم عبادت کرتا ہوا نہیں دیکھتے، ان پر اللہ رب العزت کا کرم کیوں ہے؟ تو الرحمن کی جو صفت ہے وہ یونیورسل ہے، یعنی کہ وہ دنیا میں ہر کسی پر مہربان ہے، ہر کسی کو عطا کرتا ہے، ہر کسی کو کھلاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، یہ جو اللہ رب العزت کی کوالٹی ہے، یہ تمام یونیورس کے لیے ہے۔ الرحیم کی اگر ہم بات کریں تو الرحیم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے جو کہ قیامت کے دن مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے ہوگی، یعنی کہ جو حساب کتاب کا دن ہے، اس حساب کتاب کے دن یہ صفت اللہ رب العزت اعمال کو اسی صفت کے تناظر میں تولیں گے اور اجر
اور ثواب عطا فرمائیں گے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو الرحمن جو صفت ہے وہ یونیورسل ہے، وہ دنیا میں اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے لیے ایک جیسی ہے، یکساں ہے، اور الرحیم جو ہے وہ ہمارے لیے مخصوص ہے، یعنی کہ امت محمدیہ کے لیے، اور جو مومن لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے مخصوص ہے۔ اگر ہم بات کریں سورۃ الفاتحہ کی، تو جیسے آغاز میں نے ایک بات کہی، اللہ رب العزت نے کمپلیٹلی یہ سورت جو ہے یہ نازل فرمائی۔ اس سے پہلے جتنا بھی نزول ہوا وہ آیات کا نزول ہوا، اور ایک ایسا پیکج اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا کہ ہم اللہ رب العزت ایک اگر ڈیلی لائف ایگزامپل میں دوں تو انسان اگر کسی سے ملنے جاتا ہے، کوئی پاورفل شخصیت ہے، کوئی اتھارٹی والی شخصیت ہے، تو اس سے پہلے جا کے وہ اس کی تعریف کرے گا۔ جب وہ اس کی تعریف کرے گا، رسپیکٹ سے ملے گا، دین پھر وہ اپنا مدعا بیان کرے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، دین پھر ہم اپنے مدعے پہ آتے ہیں کہ مجھے آپ سے یہ کام ہے، تو کیا آپ میرا یہ کام کر سکتے ہیں؟ اگر ہم سورہ فاتحہ کے ترجمے کی طرف جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اتھارٹی دے دی ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ ہی تمام جہانوں کے رب ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے کتنے جہاں بنائے ہیں، کتنے جہاں اس دنیا میں موجود ہیں۔ ہم صرف اس دنیا کو جانتے ہیں، یا ہم صرف اس دنیا کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جی یہ ایک زمین ہے، ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بتا دیا گیا کہ اس کے نیچے بھی 7 زمینیں ہیں، اور سب سے آخری جو ہوگی وہ جہنم ہوگی، اور آسمان ہے، ہمیں ایک آسمان نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی 7 آسمان ہیں جی، اور سب سے اوپر جو آسمان ہوگا وہاں پر جنت الفردوس ہوگی، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ رب العزت کا عرش۔ یہ ہماری نالج میں اضافے کے لیے بتا دیا، لیکن ہم نے اپنی آنکھ سے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ تو جتنے بھی جہان ہیں، جتنی بھی گیلیکسیز ہیں، جتنے بھی اللہ رب العزت نے سٹارز بنائے ہیں، جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی دنیایں ہیں، ان تمام کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہ ہم نے اقرار کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی اگر آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کریں نماز میں۔ اگر آپ امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی حکم ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت لازمی کریں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حدیث بیان فرما دیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کمپلیٹ پیکج دے رہا ہے کہ شاید ہماری عقل میں بات آ جائے اور ہم منوعاً اس پر بھرپور انداز میں ایمان لے آئیں۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کتنے گناہ ہم دن میں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، سوچ کے ذریعے سے گناہ کر رہے ہیں۔ پردہ ڈالا ہوا ہے نا اس نے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ اس کتاب میں اللہ رب العزت کی محبوب ہستی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے، ان کی ہستی کی برکت سے ہمارے عیبوں پر پردہ ہے۔ اگر ہم ان کے امتی نہ ہوتے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نہ ہوتی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت کے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیجیے گا، تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ مالک یوم الدین، مالک ہیں آپ روز جزا کے۔ اس دن کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العزت ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اگر کہیں جاب کرنی ہے تو ہائر اتھارٹیز سے ہمیں بنا کر رکھنی چاہیے، ان کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے، ان کی یس باس یس باس یس باس۔ تو ہائر اتھارٹی
एक्चुअल कौन है? वो अल्लाह ताला है, मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। क़यामत वाले दिन अगर हमें अपने गुनाहों से मुआफ़ी चाहिए, जहन्नम से निजात चाहिए, तो उस अथॉरिटी से हमें बना कर रखनी है। अगर हम उस अथॉरिटी से बना कर रखेंगे, अगर हम उस अथॉरिटी की इबादत करेंगे जो कि रोज़े जज़ा का मालिक है, जिस दिन जज़ा दी जाएगी, जिस दिन कुछ नहीं होगा सिवाय उसके, सिर्फ वही होगा। और जब मौत को भी मार दिया जाएगा, फिर अल्लाह ताला सवाल करेगा कि अब है कोई मेरे सिवा? कोई भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े जज़ा का मालिक है, जो कि सारी अथॉरिटी उसी के पास है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदा फरमा रहा है हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे ही बात करूँ ना, तो इस पॉइंट पे इतनी बातें हैं कि आज की नशिस्त, या अगर मैं सारी नशिस्तें भी इसी पॉइंट पर लेकर चलूँ तो वो मुकम्मल नहीं होगा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, इकरार कर रहे हैं हम खुल्लम खुल्ला अपनी ज़बान से। क्या दिल से इस चीज़ का इकरार करते हैं? अगर हम पर कोई मुश्किल आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो क्या ये रूल अप्लाई होता है? नहीं। हम तो लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, हाय ये मेरी मदद कर देगा, हाय वो मेरी मदद कर देगा, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मेरी मदद कर दीजिए। ये पॉइंट फिक्स हो रहा है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। दुआ किससे करनी है आपने? दुआ करनी है अल्लाह ताला से। वसीला वो बनाता है, और जब वो वसीला बनाता है तो किसी शख्स की हिम्मत नहीं होती कि वो आपको किसी भी बात से मना फरमा सके। अक्सर व बेशतर आपने ऐसा देखा होगा कि हमें पता भी नहीं होता हमारी कमाई कहाँ जा रही है, किसके पेट में हमारी कमाई से खाना जा रहा है, हमारे रिस्क में से किसका रिस्क जुड़ा हुआ है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इनको बेहतर तौर पर डील करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर तौर पर इनको जानता है। तो सिर्फ हमें इस पॉइंट को समझना होगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। पार्ट 1 जो है वो यहाँ पर हो गया क्लोज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूरतुल फातिहा के 2 हिस्सों में उसको तक़सीम किया गया है, और पार्ट 1 हो गया यहाँ पर क्लोज़, कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ भी बयान कर दी। हमने उसको ये भी बता दिया कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले हैं, ये चीज़ हम जानते हैं, और हम आप ही के आगे सवाली हैं, हम आप ही से सवाल करते हैं, हम आप ही के दर के भिखारी हैं। अब बंदे का मामला स्टार्ट हो गया। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमको सीधा रास्ता दिखाइए। कहा जाता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ किया, जो अस्मा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए, वो उनकी पूरी औलाद जो कि क़यामत तक आएगी, उनके अस्माउल हुस्ना थे, उनके अस्मा थे, उनके नाम थे। फ़रिश्तों की जो महफ़िल थी, जब सजदा करने का हुक्म हुआ तो वहाँ पर तमाम इंसान मौजूद थे रूहों की शक्ल में, और तमाम का इंट्रोडक्शन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से करवाया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तब तमाम इंसानों से अहद लिया था कि दुनिया में तुम मेरी इबादत करोगे, जिस सीधे रास्ते के लिए तुम्हें चुना गया है, जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है, जिसके लिए तुम्हें दुनिया में भेजा जाएगा, तुम उस मकसद को नहीं भूलोगे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हारे दरमियान होंगे तो तुम उन पर ईमान लाओगे, तुम उनको नहीं झुटलाओगे। और हाँ, तुम भूलने वाले हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ बता दी इंसान की कि तुम भूलने वाले हो, मगर हम तुम्हें याद दिलाएंगे। लाशऊर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होती है हमारी। हम कहते हैं ना कि इंसान जो है एकदम से कैसे काया पलट गई, इसको तो दिल ही बदल गया।
انسان کے لاشعور میں وہ بات ہوتی ہے، وہ عہد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تب فرما دیا کہ ہم تم کو یاد کروائیں گے وحی کے ذریعے سے، وحی نازل فرمائیں گے اور وحی کے ذریعے سے تمہیں یاد فرمائیں گے۔ کس طرح سے یاد کرواتے ہیں؟ ایک دم سے کوئی چیز ہمارے مائنڈ پہ جا کے ہٹ کرتی ہے، ذہن پہ، دماغ پہ جا کر ہٹ کرتی ہے، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں یہ تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو جو راستہ ہے وہ راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا ہے، اس بات کا جواب ہے ایک طرح سے جو کہ اللہ رب العزت نے ہم سے عہد لیا کہ اللہ پاک آپ نے تو ہم سے عہد لیا تھا، ہم تو بھولنے والوں میں سے ہیں، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ کن لوگوں کا راستہ دکھائیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام نازل ہوا، جن پر آپ نے کرم فرمایا۔ انبیاء کرام کا راستہ، رسولوں کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ، وہ راستہ جس پر چل کر ہماری فلاح ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے گا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ اگر ان لوگوں کے راستے پر ہم چلے گئے تو ہم تو تباہ و برباد ہیں۔ ہم تو صرف اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، اس دعا کا بھرم رکھنے کی ہی توفیق عطا فرما دیجیے ہمیں، آمین۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان وہ ہے جس سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، جس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن انسان ہونے کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ نہ ہم فرشتے ہیں، نہ ہم شیطان ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں۔ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، شیطان بہت بڑا فرشتہ تھا اللہ رب العزت کا، لیکن غرور و تکبر اور اس کا نفس درمیان میں آیا، اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا، اس نے نافرمانی کی اللہ رب العزت کی اور ڈٹا رہا اس پہ۔ اگر ہم اپنے گناہ کر کے اس پر ڈٹے رہیں گے تو ہم شیطان سے بھی بدتر ہیں۔ ہم اپنے نفس کی پناہ مانگنی چاہیے ہمیں کہ ہمارا نفس ہمیں ہمیشہ صحیح راستے کی طرف گامزن رکھے۔ اللہ رب العزت نے تو انسان کو اشرف المخلوق بنا دیا اور فرشتوں اور شیطان سے سجدہ کروا دیا۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، شیطان نے نہیں کیا، شیطان کو جنت سے نکال دیا، اس کو مردود قرار دے دیا، ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے پاورفل تو نہیں ہے نا کچھ بھی، ہم پاورفل ہیں نا، اللہ رب العزت نے ہمیں پاورفل بنایا ہے۔ فرشتے بھی ہمارے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، شیطان ہماری جالسی میں، ہماری راہوں میں بیٹھا رہتا ہے اور ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پاورفل کون ہے؟ پاورفل تو ہم ہوئے نا۔ جب ہم اپنی اس خصوصیت کو، اپنی اس کوالٹی کو، اپنی اس برتری کو سمجھ لیں گے تو ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے آگے بھی اپنا سر نہیں جھکائیں گے، کسی سے بھی مدد طلب نہیں کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی سے محبت کے دعوے دار نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا فرمائی ان کے لیے، ان کے ایمان لانے کے لیے۔ ان کے کہنے پر قرآن مجید کی متعدد آیات نازل ہوئی۔ ان سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ عمر تمہیں میں کتنا عزیز ہوں، تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ اس کے جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں عمر، ابھی تم ایمان میں کم ہو۔ جب عمر نے فرمایا مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں، تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں
اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تم فلاح کے راستے پر ہو۔ وہ عمر فاروق، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا ذات ہے۔ سوچنا ہے ہمیں، سمجھنا ہے ہمیں، اور جب ہم قرآن کریم کو صرف ختم کرنے کے لیے نہیں پڑھیں گے، سمجھنے کے لیے پڑھیں گے۔ وہ جو ایک ریس لگی ہوئی ہوتی ہے نا ماہ رمضان المبارک میں، وہی آپ کے کتنے قرآن پاک مکمل ہو گئے، اچھا بس اتنے ہوئے۔ اس ریس سے نکل کر جب ہم قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگی انتہائی پرسکون ہو جائے گی، کیونکہ یہی وہ کلام ہے، یہی وہ ذکر ہے جس میں اللہ رب العزت نے اطمینان رکھا ہے، سکون رکھا ہے۔ امید ہے آج کی نشست سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا، کچھ باتیں دل پر اثر کی ہوں گی۔ کوشش کیجیے کہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے، اور جب آپ سمجھیں گے تو آٹومیٹکلی دل پر اثر کرے گی اور عمل کرنے کی توفیق عطا ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ کل مزید چند آیات کی تفسیر، ان کے ترجمے اور ان کے حوالے سے گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حافظ عائشہ احمد کو آج کی نشست سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔